سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزین بھائی، دنیا میں انسان بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے، بہت سارے حالات میں گھرا ہوا ہے. ہر انسان کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں، الگ الگ مشکلات ہوتی ہیں. یہ دنیا کا جہان اصل امتحان کا جہان ہے. اصل مسائل جو ہیں وہ مرنے کے بعد کے جہان میں ہے. اصل حالات مرنے کے بعد کے جہان میں ہے. اللہ اس کے رسول نے ہم سب کو بار بار آخرت کے ان مسائل کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اصل تو آخرت کے مسائل ہیں. دنیا کے مسائل چند روزہ ہیں. خدا نہ کرے کسی کو کینسر ہو جائے، موت تک کے لیے ہے. کسی کو کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جائے، یہ موت تک کے لیے ہے. موت آئے گی، درد ختم ہے، تکلیف ختم ہے. لیکن ہمیں جس فکر پر اللہ اس کے رسول نے کھڑا کرنا چاہا ہے وہ فکر یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کے جہان کی زندگی کی فکر کرے. حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے نافرمان کو موت پر وہ پیاس لگتی ہے کہ ساری دنیا کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. ساری دنیا کے کھانے کھلا دیے جائیں اس کی بھوک نہ مٹے گی. اور نافرمانی کے ساتھ زندگی گزری ہے تو اس کی کیفیت اور اس کے حالات موت پر کتنے سخت ہوں گے. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا. کن کیفیات کے ساتھ اس کی روح اس کے اپنے بدن سے نکالی جائے گی. فرشتہ ڈراؤنی شکل میں آئے گا اور یہ کہ جہنم کے کوڑوں سے اس کی پٹائیاں کی جائیں اور اس کے روح سے بدن ایسے نکالی جائے گی جیسے کانٹے دار درخت پر ریشمی رومال ڈال دیا جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کانٹے اس کے اندر الجھ جائیں گے، پھنس جائیں گے. پھر اس کو کھینچا جائے تو کس کیفیت کے ساتھ وہ نکلے گا. یا یوں بتایا گیا کہ کانٹے دار ٹہنی کو انسان کے بدن میں ڈال دیا جائے اور اس کے سارے رگ اور ریشے سارے اس میں الجھ جائیں اور پھر اس کو زور سے کھینچ دیا جائے. اس انداز سے اس کی روح اس کے اپنے بدن سے نکلے اور وہ انجام اور وہ حالات ہوں گے جن انجام کو دیکھ کر وہ بندہ، روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس کو لوگ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا نافرمان کہتا ہے: ارے مجھے کدھر لے کر جا رہا ہو، مجھے کہاں لے جا کر پھینکو. فرمانبردار کہتا ہے: قدمونی قدمونی، جلدی چلو جلدی چلو، قبر جنت کا باغ ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے. نافرمان کہتا ہے کہ جہنم کے گڑھے میں کیوں مجھے لے کر جا رہا ہے. تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں آخرت کی طرف بہت متوجہ کیا. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آخرت سنائی، مرنے کے بعد کا جہان سنایا، قیامت کی ہولناکیاں سنائیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ میری آپ کی نگاہ کے سامنے آنے والا ہے کہ جس میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں اور دن ایسا سخت عجیب دن ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حل نہ بنے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا. تو قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا، وہاں کی گرمی، وہاں کی تپش، وہاں کی کیفیات ایسی سنگین ہوگی. روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم میں پھینک دے لیکن اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. ایسے سخت حالات ہوں گے اور حال یہ ہوگا کہ انسان اپنے گناہ کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اب ہماری اپنی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں اللہ پاک جگہ عطا فرمائے، جنتیوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے اور آخرت میں آسان حساب اللہ تعالیٰ ہم سے لے اور عافیت اور معافی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اس کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں مجھے اور آپ کو زندگی دی.
اس کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں مجھے اور آپ کو چانس دیا کہ اس آخرت کی تیاری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. اچھا عرش کا سایہ ملے تو ایک بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں اللہ پاک جگہ عطا کرے گا. تو کون سے وہ 7 قسموں کے لوگ ہیں؟ تو ہم کوشش کریں کہ بھائی ہمارا بھی ان میں شمار ہو جائے تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. تو 7 قسموں کے لوگ ارشاد فرمائے کہ ایک عادل بادشاہ، دوسرا فرمایا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، تیسرا فرمایا کہ وہ لوگ جن میں آپس میں اللہ کے لیے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر ان کی اپنی جدائی ہو، اور ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو کوئی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور کہا کہ وہ آدمی جو اس طریقہ سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. کہا کہ 7 قسموں کے لوگ ہیں اللہ پاک انہیں اپنے عرش کا سایہ قیامت کے میدان میں عطا کرے. تو ایک تو ارشاد فرمایا کہ عادل بادشاہ، کہ اللہ پاک نے بادشاہت عطا کی، اللہ نے حکومت عطا کی اپنی بادشاہت کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، کہ انصاف قائم کرنے والا بن. اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو بادشاہ نہیں ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے گھر کا اپنا ہی بادشاہ ہوا کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بڑے سے چھوٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا انصاف کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ انسان اپنی بیویوں میں انصاف کرے، اپنی اولاد میں انصاف کرے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں انصاف کرے. اللہ پاک نے اقتدار عطا کیا ہے، اللہ پاک نے بڑا بنایا تو انسان تقوی کے ساتھ میں رہے. اللہ پاک نے ہمیں ایسا خوبصورت مذہب دیا، ایسا خوبصورت دین دیا کہ جس دین نے ہر مقام کے بندے کو تابع دار کیا ہے، پابند کیا ہے. حکومت پر بیٹھے ہوئے انسان کو بتایا کہ تجھے عدل انصاف کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنی. ہم صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، اپنے بزرگوں کی زندگیاں اٹھائیں، کیسا عدل بتایا گیا اسلام میں، کیسا انصاف بتایا گیا اسلام میں، اور اس بات کی طرف کتنا امت کو متوجہ کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تھی. اب معاملہ یہ تھا مسجد تھوڑا کشادہ کرنے چاہے تو ساتھیوں نے مشورہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت مسجد تھوڑی وسیع کریں، مسجد کی توسیع ہونی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسجد وسیع کرنے کا مطلب تم کو معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت بتائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسجد کی دیواروں سے لگ کے سب تمہارے اپنے گھر ہیں. مسجد وسیع کرنے کا مطلب ہے کہ گھر مسجد کے نام وقف کرو. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ہمارے گھر مسجد نبی میں شامل ہو جائیں. تو کہا ٹھیک ہے جب بات ایسی ہے تو لاؤ اپنے اپنے گھر، جن گھروں کی دیواریں مسجد سے لگے ہوئی وہ اپنے گھر کی چابیاں جو ہے جمع کر دیں. مشورہ ہو گیا کہ اتنے دن میں بھائی سب جمع کر دیں. اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ گھر تھے مسجد کے اطراف میں. اب لوگوں کی چابیاں آتی گئیں، ایک آدمی کو ذمہ دار بنایا کہ اس کے پاس سب اپنی زمینیں جمع کر دیں. لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایک گھر کی بھی چابی نہیں. اب وہ خادم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت مشورہ ہوا تھا کچھ دن پہلے اور مشورے میں آپ بھی شریک تھے، لہٰذا حضرت سب کے گھر کی چابیاں تو آ گئیں، آپ ہی کے گھر کی نہیں ہے اور سب سے زیادہ گھر آپ ہی کے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ میرے گھر ہیں اور میں ان کا مالک ہوں اور میں ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو وہ تو ٹینشن میں آگے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت وہ تو دینے سے انکار کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انا للہ بڑا ٹینشن ہو گیا کہ اب تو بڑے ٹف حالات ہو جائے. اب یہ کہ معاملہ بہت چلا، معاملہ پہنچا قاضی کے پاس. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی بنا کے رکھا ہوا تھا. ان کے پاس معاملہ کورٹ میں پہنچا. سارا مدینہ ایک طرف، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف. سارا مدینہ اس فیور میں کہ مسجد کی تعمیر ہونا چاہیے، سارے گھر کی چابیاں آنی چاہیے. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ چابیاں دینے تیار تھے. اور حضرت عباس کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. تو سارا مدینہ ایک طرف وہ ایک طرف. اب جب قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی صاحب نے کہا کہ قاضی مسجد میں آپ کے گھر شامل ہو جائیں گے اور یہ فضیلت ہے اور یہ نیکیاں اور یہ نیکیاں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قاضی صاحب آپ مجھے فضائل نہ سنائیں، میں نے سارے فضائل تو اللہ کے رسول کی زبانی سنا ہے. میں یہاں فضائل سننے نہیں آیا، یہاں تمہارا فیصلہ دیکھنے کے واسطے آیا، یہاں تمہارا فیصلہ سننے کے واسطے آیا. تو قاضی صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین معاملہ یہ ہے جب تک یہ بندہ خوشی سے نہیں دے گا جب تک آپ مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتے، لہذا آپ ملتوی کر دیں. اب
جب یہ دیں گے جب تعمیر کرے. اب بڑا ٹینشن ہو گیا اور سارے مدینہ میں عجیب کیفیات ہو گئی کہ حضور کی چچا ایک طرف سارا مدینہ ایک طرف. اب سارا معاملہ پورے مدینہ میں چل پڑا. اب سارے لوگ اٹھ کر قاضی کے پاس سے مسجد میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ٹینشن میں تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور مسجد میں لا کر ساری اپنے گھروں کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں ڈال دی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب چابیاں دینا تھا تو اتنا ہنگامہ کیوں کروایا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وہ خوبصورت جملہ تھا کہ عمر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جس دین پر اللہ کے رسول نے تجھے کھڑا کیا تھا تو اس دین پر قائم ہے کہ نہیں قائم ہے. اچھا چابیاں تو مل گئی لیکن قاضی صاحب نے فیصلہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف اور سارے مدینہ کے لوگوں کے خلاف. تو اب اس کی کیا دلیل تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے قاضی صاحب کے پاس میں اور جا کر کہا کہ فیصلہ تو آپ نے سنایا, ہم نے قبول بھی کیا. اگر آپ کا فیصلے کی کوئی بڑی مضبوط دلیل اور بنیاد ہے تو تمہاری خیر ہے, اور اگر فیصلہ بس عقیدت میں آ کر کیا ہے تو پھر عمر کا ڈنڈا ہوگا تمہاری پیٹھ ہوگا. تو قاضی صاحب نے کہا امیر صاحب تھوڑا موقع دیجیے, میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اور اپنی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہ ٹھیک ہے میں بیٹھتا ہوں تم سناؤ. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے سنایا کہ میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا. تو اب انہوں نے تعمیر کا کام شروع کیا. بھائی بیت المقدس کا کام کرنا تھا. مقدر یہ کہ جہاں مسجد کا ممبر کی جگہ فٹ ہو رہی تھی نا, اس جگہ پر ایک بوڑھی خاتون کی جھوپڑی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے جا کر اس کو بات چیت کی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا ہے, آپ بھی اپنی جھوپڑی خالی کر دیں تو بڑا آسانی کام میں ہو جائے گی. بڑھیا نے کہا کہ داؤد میں اپنی جھوپڑی خالی کرنے تیار نہیں, تو جو کرنا چاہے کر, میں تو اپنی جھوپڑی میں ادھر رہوں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑا ٹینشن ہوا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ کام کریں گے, ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیں گے اور تھوڑے پیسے اس کو دے دیں گے اور بیت اللہ کی ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کر لیں گے. اب ان کا ارادہ یہ بنا آسمانی دنیا سے اس لیے آرڈر آ گیا, کہا کہ داؤد ہمارا گھر بنانے کے لیے ہماری ایک بندی کا گھر اجاڑنا چاہتے ہو, لہذا جہاں تک کام ہو ادھر ہی چھوڑ دو. وہ کام ختم ہو. حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے بھی رخصت ہو گئے. سلیمان علیہ السلام کی اس کا زمانہ شروع ہوا. اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں تک تمہارے ابا نے تعمیر کی اس کے اوپر تم بیت المقدس کی تعمیر کرو. سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی, انسان پر بھی جنات پر بھی. تو بہت بڑی دعوت کا انتظام ہوا کہ بہت بڑا کانٹریکٹ ہم کو مل گیا ہے, بہت بڑا کانٹریکٹ ہم کو مل گیا ہے. تو سارے لوگ جمع تھے, ایک بڑے میاں گزرے, کہا کہ بھائی سلیمان کیا بات ہے, بڑی خوشی کی فضا ہے. تو کہا کہ مجھے اللہ پاک نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دے دیا, یہ سعادت میرا مقدر ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ سلیمان جس بوڑھی خاتون کی وجہ سے اس سے آرڈر آیا تھا وہ مری نہیں ہے, وہ زندہ ہے اور جھوپڑے میں جاؤ, جا کے پہلے اس کو تیار کرو تب کچھ معاملہ آگے بڑھے گا. سارے لوگ ٹینشن میں آ گئے. سلیمان علیہ السلام گئے اور جا کر بڑھیا کو سلام دعا کے بعد جیسے ہی بیٹھے تو بڑھیا نے کہا کہ آج سلیمان آ بیٹھ. جو ہی بیٹھے تو کہا دیکھ سن لے, تیرا باپ مجھے سمجھاتے سمجھاتے دنیا سے چلا گیا, تو بھی سمجھاتے سمجھاتے چلے جائے گا, میں اپنی جھوپڑی چھوڑنے کو تیار نہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, میں کم سے کم روز سلام دعا تو کر سکتا ہوں. آپ کہا ٹھیک ہے, اتنا تو کر لیا. اب وہ روز آئے صاحب فروٹ لے کے آ گئے, سلام دعا کر رہے ہیں, خیر خیریت بڑی اماں کی پوچھ رہے ہیں. ایک دن بڑھیا نے کہا کہ سلیمان بیٹھ ایک بات بتا, ایک دم صحیح بولنا, تو میرے پاس جھوپڑی کے واسطے آتا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اسی کے واسطے تو آتا ہوں, ورنہ کیوں ایسے آؤں. تو بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے, میں سودا کرنے تیار. سودا ہوا. سودا یہ ہوا کہ بہت بڑا مال کا مطالبہ اس نے کیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتنا ڈھیر چھوٹی سی جھوپڑی کا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان میرا گھر بنانا چاہتے, اپنا گھر بنانا چاہتے, جو مانگتی ہے دے دو. اب سلیمان علیہ السلام نے سودا کر لی. اب وہ سودا ہوا, بیٹھے آمنے سامنے, مال اٹھا کے لے کے جانا تھا. اٹھتے اٹھتے بڑھیا نے ایک سوال کیا. بڑھیا کا سوال یہ تھا کہ سلیمان ایک بات بتا بیٹا, میری جھوپڑی زیادہ قیمتی کی ہے, پیسے زیادہ قیمتی ہیں. اب ظاہر سی بات اللہ کے گھر جہاں تعمیر ہونا اس زمین کی اور قیمت لگا سکتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری جھوپڑی زیادہ قیمتی ہے. تو بڑھیا نے کہا جب میری جھوپڑی زیادہ قیمتی تو سودا کیوں کروں, سودا کینسل. بڑی مدت کے بعد مانی تھی, اب سودا کینسل کر دیا. اب پھر روزانہ سلام دعا کرتے رہے. پھر بڑھیا نے ایک دن کہا کہ سلیمان سودا کرو گے؟ کہا بالکل, اسی لیے تو بار بار آتا ہوں. کہا ٹھیک ہے چلو بیٹھو. اب سودے میں یہ ہوا, بڑھیا نے کہا کہ پورے بیت المقدس کے اطراف میں جتنے بیل ہیں وہ سب لائیں اور سب سے بڑا بیل اس میں سے نکال, اس کو ذبح کر کے اس کے کھال نکال
اور اس کے چمڑے میں سونا بھر کے مجھے دو تو اپنی جھوپڑی چھوڑنے تیار. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چھڑان بھر کی جھوپڑی اور اتنا ڈھیر سونا. اللہ پاک نے فرمایا تم میرا گھر بنانا چاہتے ہو اپنا گھر بنانا چاہتے ہو؟ سودا کر لو پھر پھسل جائے گا. اب وہ ایک سودا ہو گیا تھا اور وہ سارا سونا اس کے سامنے رکھا گیا. اب اٹھنے لگے تو بڑھیا نے پھر کہا سلیمان ایک بات بتا, میری جھوپڑی زیادہ قیمتی کی سونا زیادہ قیمتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سودا ہو گیا ہے, اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی, یہ سونا اٹھا لے کے جاؤ جھوپڑی خالی کر. ابو وحید نے کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل المومنین ایک بڑھیا سی جھوپڑی کی اللہ کی بارگاہ میں وہ قیمت تھی کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام پر اس سے آرڈر لگا دیا تو اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جھوپڑی کی اللہ کی بارگاہ میں کیا قیمت ہوگی. اس پر میں نے کہا تھا کہ جب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اپنے گھر کی چابیاں حوالے نہ کر دیں آپ مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتے. تو اسلام میں عدل سکھایا گیا, اسلام میں انصاف سکھایا گیا. تو ایک تو عادل بادشاہ اللہ پاک اس کو اپنے عرش کا سایہ قیامت کے میدان میں عطا کرے گا. دوسرا فرمایا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو. میرے پیارے بھائیوں ہماری جوانیاں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہیں, ہماری زندگیاں برباد کرنے کے لیے نہیں ہیں, یہ وصول کرنے کے لیے ہیں کہ اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت کے ساتھ وصول کر لیں, اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت کے ساتھ وصول کر لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو زندگی کی قیمت سمجھائی ہے اور اپنی زندگی کو نیک اعمال کے ساتھ وصول کرنا سکھایا کہ دیکھو اپنی گزرتی زندگی کو وصول کرتے جاؤ. کیسے وصول کرنے والوں نے زندگیاں وصول کی. ہم وہ واقعہ سنتے ہیں نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کا مدینہ کے اطراف کا. ایک جگہ دوپہر میں کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک چرواہا قریب سے بکریاں چراتے ہوئے گزرا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھیا کھانا کھا لو. چرواہے نے کہا کہ حضرت میرا تو روزہ ہے. حضرت نے کہا اتنی گرمی ہے اور جنگل میں تو روزہ رکھتا ہے. تو اس چرواہے نے کہا کہ ہاں حضرت میں اپنے زندگی کے خالی وقتوں کو وصول کر رہا ہوں, محنت ہوئی تھی, اللہ کے رسول نے سمجھایا تھا اور فکر آخرت اندر میں اتارا تھا. تو نفل و روزے رکھ کر زندگیاں وصول ہوتی تھی, نفل و روزے رکھ کر زندگیاں وصول ہوتی تھی. رات کا کتنا وقت اللہ کی عبادتوں میں گزرتا تھا, دن کا کتنا وقت اللہ کی عبادتوں میں گزرتا تھا. اللہ پاک ہمیں سعادت دے ہم اپنے وقت کی قیمت کو سمجھیں, وقت کی عظمت کو سمجھیں. وقت گناہوں میں ضائع کرنے والا, وقت غفلت میں برباد کرنے والا قیامت کے میدان میں خون کے آنسو روئے گا اور اللہ سے کہے گا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے میرے رب میں نے دیکھ لیا, سن لیا, سمجھ لیا, مجھے دنیا میں واپس کر دیجئے, اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا. تو کہا جائے گا کہ تیرا موقع تیرے ہاتھ سے جا چکا ہے. لہذا پیارے بھائیوں ہم بھی اپنی جوانیاں اللہ کی عبادت میں صرف کریں, اللہ کی عبادت میں خرچ کریں. اپنی نوجوان نسل سے پہلے تو اپنی ذات سے کہوں گا, بعد میں ساری نوجوان نسل سے کہوں گا اللہ کے لیے اپنی راتیں موبائل میں برباد نہ کریں, اللہ کے لیے اپنی راتیں موبائل میں ضائع نہ کریں. اپنی راتیں موبائل میں برباد کرنے والا قیامت میں خون کے آنسو روئے گا. ہائے کہاں راتوں کو ضائع کر دیا تھا, ہائے کہاں راتوں کو برباد کر دیا تھا. انسان اپنی گزرتی زندگی کے بارے میں یہ خیال نہ کرے کہ یہ زندگی دوبارہ میرے سامنے نہ آئے گی, یہ زندگی واپس تو نہیں ملنی. البتہ قیامت کے میدان میں میری جوانی, میری زندگی میری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی. آپ کی زندگی آپ کی آنکھ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. کتاب کی شکل میں تھمایا جائے گا, اقرا کتاب لے پڑھ لے اپنی کتاب. آدمی اپنی کتاب پڑھ کے کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. یہ عجیب کتاب ہے, اس نے نہ چھوٹے گناہوں کو چھوڑا نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا. وہ ساری کی ساری فائل بندے کی آنکھ کے سامنے لا کر پیش کر دی جائے گی. تو پیارے بھائیوں ہم اپنی جوانیاں وصول کر جائیں, ہم اپنی زندگیاں وصول کر جائیں اللہ کی عبادت کے ساتھ, فرائض کے ساتھ, سنتوں کے ساتھ, نوافل کے ساتھ. ہماری اپنی زندگی وصول ہونا چاہیے. تو دوسرا فرمایا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو. تیسرا فرمایا کہ وہ دو شخص جن میں اللہ کے لیے آپس میں محبت ہو, اللہ کے لیے جڑنا ہو, اللہ کے لیے ان کا الگ الگ ہونا ہو. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو اللہ کی نسبت پر محبت کرنا سکھایا, اللہ کی نسبت پر جڑنا سکھایا. لہذا ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی نسبت پر محبت کرنے والے بنے, ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے بنے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنے. ہم اپنے نبی حضرت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات دیکھیں کہ آپ کا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا تھا، حالانکہ دشمن ہے اور دشمن کیا کچھ تکلیف پہنچا رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، احد کا میدان اور تیروں کی بوچھار ہے اور تلواروں کی بوچھار ہے اور پتھر پھینک کے مارے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ زخمی ہو گئے، چہرہ زخمی ہوا، روبائی دانت شہید ہوا، کاندھے پر تلوار پڑی، چہرے پہ خود کی کڑیاں گھس گئی، پیچھے گڑھے پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی، صحابہ نے کہا حضرت اب تو آپ ان دشمنوں کے لیے بد دعا کر دیجئے، رحمت للعالمین بنا کر اللہ پاک نے آپ کو بھیجا تھا، آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، صحابہ کو لگا کہ شاید بد دعا کرنے جا رہے ہیں، ہم قربان جائیں اپنے نبی کی ذات اقدس پر، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی ہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی نسبت پر محبت کی جائے، اللہ کی نسبت پر اجتماع ہو، اللہ کی نسبت پر جدائیاں ہوں، یہ اسلام میں خوبصورت چیز ہمیں سکھائی گئی، لہذا اس صفت کو ہمیں اپنے اندر میں پیدا کرنا، جس سے دوستی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، جس سے دشمنی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے۔ ہم صحابہ کا مزاج دیکھیں، اللہ اس کے رسول کی نسبت پر ملنا اور جدا ہونا ان کی زندگیوں میں کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ چھوٹا سا واقعہ، بیٹے عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، بات میں کہنے لگے کہ ابا جان بدر کی جنگ میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد لائے لیکن میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بیٹا اللہ کا شکر کرو کہ تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے، اگر آ جاتے تو اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تمہاری گردن مار دیتا، کہ ہمارے یہاں پر سب سے بڑی بات اللہ اس کا رسول ہے، ہم محبت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی نسبت پر، ہم بغض رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کی نسبت پر، لہذا ہم اللہ کی نسبت پر اور اس سے محبت کرنے والے پر۔ چوتھا فرمایا کہ وہ آدمی جس کو کوئی حسین شریف عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ماننے ہے، آج کا وقت اپنے ایمان کی حفاظت کا وقت ہے، اپنے ایمان کے بچانے کا وقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور بے حیائی کے کاموں سے بچائے اور ناچنے والیوں کی گندی محبتوں سے اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کتنے خوبصورت بات سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی، انہیں 3 نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں ہماری بڑی کام کی نصیحتیں ہیں۔ ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو بادشاہوں سے دوستی نہ کرنا، بادشاہوں سے دوستی نہ کرنا، ان کا انجام اکثر اچھا نہیں ہوا کرتا اور ان کی نظر بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کرتا۔ دوسرا فرمایا کہ دیکھو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ، کسی پرائی عورت کے ساتھ اکیلے ایک کمرے میں نہ رہنا، اگرچہ وہ عورت رابعہ بصریہ ہو اور اگرچہ تو اسے قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہو، تب بھی اکیلے اس عورت کے ساتھ نہ رہنا، وہاں تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے اور انسان سے گناہ کروا دیا کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ دیکھو مزامیر سے بچنا، ناچ گانے کے آلات سے بچنا کہ اس کی وجہ سے انسان کا دل قابو میں نہیں ہوا کرتا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت نصیحت کی ہے کہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے کمرے میں نہیں رہنا۔ یہ ہماری آج کی بہت بڑی ہماری نسل کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا، ایک بندے کی موت کا وقت ہے، لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا مجھے ایک گناہ یاد آ رہا ہے، وہ گناہ یہ ہے کہ میری کپڑے کی دکان تھی، ایک عورت آئی تھی کپڑا لینے، مجھے اچھی لگی، میں اسے دیکھتا رہا، ایک بد نظر نے موت پہ ہی مشکل میں پہنچا دیا۔ یا ساری رات موبائل میں ننگی فلمیں چلے، ایمان کا کیا حشر ہوگا؟ یا سارا دن بازاروں میں عورتوں کی بیٹیوں پر غلط نگاہیں ہوں، ایمان کا کیا حشر ہوگا؟ ہمیں تقوی کی بڑی ضرورت ہے، اللہ کے خوف کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ کوئی آفر کرے تو چلے جانا یہ ٹھیک مزاج نہیں ہے، کوئی بلائے تو چلے جانے یہ ٹھیک مزاج نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اپنی جوانیوں کو بے داغ بنانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جب بچ کے چلیں، ہم حفاظت اپنی ذات کی کریں، کہتے ہیں حسن کی ایک ایک ادا پر جاؤں و دل صدقے مگر لطف کش دامن بچا کر ہی نکل جانے میں ہے، بچ جانے میں بڑے مزے ہیں، لذت تھوڑے وقت کی ہوا کرتی ہے، عذاب
بہت بڑا ہوگا، تکلیف تھوڑے وقت کی ہوگی لیکن انعام آخرت کا بہت بڑا ہوگا۔ بندہ بے حیا عورتوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی طرف بلانے والی عورتوں سے، غیر محرم عورتوں سے بندہ اپنے آپ کو بہت بچائے۔ ہمارے بزرگ سے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کیا خوبصورت اشعار کہے تھے۔ وہ اشعار یاد کرنے سے اور ان اشعار کے مطابق اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستانا، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا، لیکن اگر آنکھوں کو تو نہ ان سے بچائے، ممکن نہیں پھر دل کا تیرا ان سے بچانا۔ آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی، گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانا، اور دھوکہ ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا، ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا، اور پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی، بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ، رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات، آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا۔ کہا وہ جوان جس کو کوئی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، آگے فرمایا کہ وہ شخص جو اس طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرنے والے بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اوروں پر لگانا سکھایا، اوروں پر خرچ کرنا سکھایا، اوروں کو دینا سکھایا، اور اس کے کتنے فضائل اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے۔ پیارے بھائیوں حالات سخت ہیں، بہت سے لوگ جابلیس ہو رہے ہیں، لوگوں کی کاروبار ٹھپ پڑ گئے، لوگوں کے دھندے ٹھپ پڑ گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں دیا، ہم اللہ کے بندوں پر لگائیں، ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ بعض موقعوں پر خرچ کرنا بڑی سعادت کی بات ہوا کرتا ہے، اور بعض موقع کے خرچ کرنا اس صدیوں کی سعادت کا اور نسلوں کے نوازے جانے کا سبب بنتا ہے۔ لہذا ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والے بنے، اللہ کے بندوں پر لگانے والے بنے۔ افغانستان کا ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ کسی کا 5ویں صدی ہجری کا واقعہ، افغانستان میں بڑے سخت حالات ہوئے، زلزلے آئے، آسمانی زمینی بلائیں وہاں پر اتری، لوگ بہت دنیا سے رخصت ہوئے، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، زمین پھٹی، سارے اسی میں پھنس گئے، عجیب سخت حالات سے۔ تو اس علاقے میں مائیں نبی کے خاندان بھی آباد تھا، مرد کا انتقال ہو گیا، بیوی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کھانے پینے کی مشکل ہو گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ کام کرتی ہوں یہاں سے سمرقند چلی جاتی ہوں، شاید وہاں زندگی کا کوئی ڈھنگ کا سامان ہو جائے۔ سامان سفر کر کے پہنچی سمرقند، مسجد میں بچوں کو اتارا، لوگوں سے پوچھا کوئی یہاں پر ہے جو ایسا کہ ہمارے کھانے اور رہنے کا انتظام کر سکے۔ لوگوں نے کہا کہ والی سمرقند بہت سخی آدمی ہے، آپ جا کے اس سے بات کریں۔ انہوں نے جا کے والی سمرقند سے کہا کہ دیکھو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں، اور میرے ساتھ بڑے سخت حالات ہو گئے، میرے شوہر بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ہمارے رہنے کھانے کے انتظام کر دیں۔ والی سمرقند نے کہا یہاں پر جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی کے خاندان کا ہوں، اپنا بایو ڈاٹا دکھاؤ، اپنا سلسلہ نسب دکھاؤ۔ خاتون نے کہا کہ اللہ کے بندے جان بڑی مشکل سے بچا کر نکلے ہیں، اپنا شجرہ نسب تجھے کہاں سے دکھائیں؟ اس نے کہا پھر میں مدد بھی نہیں کر سکتا، واپس لوٹ گئی۔ لوگوں سے پوچھا کوئی اور ہے؟ کسی نے کہا کہ ایک مجوسی ہے آپ کی پوجا کرنے والا، بہت سخی ہے، وہ اس کے گھر گئی، جا کر دروازے پر دستک دی، مجوسی نے دروازہ کھولا، اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں اور ہمارے ساتھ بڑے سخت حادثات ہو گئے، ہم آپ کے شہر آئے ہیں کہ آپ ہمارے رہنے کھانے کا انتظام کر دیں۔ وہ کانپ اٹھا، اس نے کہا میرے پاس تو کئی سارے گھر ہیں، میں ایک گھر آپ کو گفٹ کرتا ہوں، آپ کے بچے کدھر؟ کدی مسجد ہے، کرو کہ میں ان کو ادھر ہی بلواتا ہوں۔ بچوں کو بھی بلایا، رہنے کھانے کا انتظام ہوا، ہوتے ہوتے رات ہو گئی، رات کا وقت تھا، سارا سمرقند سو رہا ہے۔ والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں خوبصورت محل ہے، جس کے دروازے پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ یہ دوڑ کر گیا، جا کر کہا کہ حضرت یہ محل کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا محل ہے۔ تو والی سمرقند نے کہا کہ حضرت میں بھی تو ایمان والا ہوں، یہ محل آپ مجھے گفٹ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ غصہ سے سرخ ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ایمان کا کوئی ثبوت تیرے پاس ہے کہ تو ایمان والا ہے؟
پھر کہا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو اس سے گواہ طلب کر رہا تھا، دفع ہو جا میری نظروں سے۔ اتنا خواب دیکھا آنکھ کھل گئی، بڑا پچھتایا کہ مجھ سے بڑی گڑبڑ ہو گئی، مجھ سے بڑی چوک ہو گئی۔ رات میں گھر کے باہر نکلا، لوگوں سے تحقیق کیا کہ وہ خاندان کدھر گیا، کسی نے کہا مجوسی لے گیا۔ رات میں مجوسی کے گھر جا کر دستک دی، اس نے دروازہ کھولا تو والی سمرقند نے کہا کہ بھائی صاحب میں مسلمان، وہ خاندان مسلمان، آپ وہ خاندان مجھے واپس کر دیں، میں اس کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کر لوں گا۔ والی سمرقند نے کہا کہ بھائی صاحب معاف کریں، میں وہ خاندان آپ کو نہیں دے سکتا۔ والی سمرقند نے کہا کہ منہ مانگی قیمت دوں گا، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ جب فوج ضد کی تو مجوسی نے کہا کہ چل بات سن، جب تو ضد کرتا ہے تو تجھے سناتا ہوں۔ ادھر تو خواب دیکھ رہا تھا، ادھر میں خواب دیکھ رہا تھا، تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی، مجھے عطا کیا جا رہا تھا۔ خواب میں اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے میری اولاد کو ٹھکانہ دیا، تیری نسلوں کے لیے سعادت لکھی گئی، یہ محل میں تجھے گفٹ کرتا ہوں۔ میری آنکھ کھلی، میں نے کلمہ پڑھا، گھر والوں کو بتایا، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ بھائی صاحب بن دیکھے بہت بڑا سودا کیا تھا، اب بہت کچھ دیکھ چکا ہوں، دیکھنے کے بعد سودا کینسل نہیں کر سکتا۔ پیارے بھائیوں، ہم اوروں پر لگانے والے بن اپنے ماں باپ پر لگا۔ ہائے رے ہائے، آج باپ ترس جاتا ہے کہ بیٹا ایک درد کی گولی لا کر دینے تیار نہیں ہے، ماں ترس جاتی ہے کہ بیٹا سر پر ہاتھ رکھنے تیار نہیں ہے، پیر دبانے کو تیار نہیں ہے، ایک خیریت پوچھنے تیار نہیں ہے۔ کتنے باپ تکیے میں سر ڈال کر روتے ہیں، 10 سال گزر گیا بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا، اور وہ بدبخت بیٹا باپ کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں ہے۔ کتنی مائیں رات میں تکیے میں سر ڈال کے روتی ہیں کہ اللہ ایک بار تو میرے جگر کا ٹکڑا آ کر اپنی اماں کی خیریت پوچھ جاتا۔ وہ بدبخت اولاد اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں ہے۔ ہم ماں باپ پر خرچ کریں، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنے والے بنے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بنے، صدقہ خیرات کرنے والے بنے، یہ آخرت میں عرش کا سایہ ملنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے، اس وقت ہماری اپنی ضرورت ہے ہم اللہ کے سامنے رونے والے بنے، اپنے روٹھے رب کو منانے والے بنے۔ ہمارے پاس کمی اسباب کی نہیں ہے، ہمارے پاس کمی اپنے اللہ کے تعلق کی ہو گئی ہے، ہمارے پاس کمی آنسوؤں کی ہو گئی ہے۔ ہم اللہ کی جیوار میں رونے والے بنے، اپنے روٹھے رب کو منانے والے بنے۔ اللہ بڑی قدرت اور طاقت والے ہیں، ہم روئیں گے دھوئیں گے، اپنے رب کو منائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور انشاءاللہ اللہ اپنے قدرت سے ہمارے اپنے حالات کو ٹھیک کرے گا۔ لہذا ہم کچھ نہ کچھ وقت اپنے اللہ کی یاد میں دینے والے بنے، اپنے اللہ کی یاد میں رونے والے بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، استغفار کی کثرت کرنے والے بنے۔ اس کی بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں، اس کی بڑی رحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہمیں کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا سفر میں تھے، گاؤں کا سفر تھا، ایک گاؤں دیہات میں پہنچے اور شام میں وہیں قیام کیا۔ مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، اب چونکہ کہیں اور ہالٹ نہیں تھا، سوچا کہ مسجد میں قیام کر لوں، رات کا سردی کا وقت تھا۔ مؤذن صاحب بڑے سخت ہے، انہوں نے کہا یہ کوئی مسافر کھانا نہیں ہے، آپ کو مسجد میں رکنے کی اجازت نہیں، آپ کہیں اور جا کر قیام کر لیں۔ امام صاحب نے فرمایا بھائی صاحب ٹھنڈی بہت ہے، اگر رکنے دیں تو احسان ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے، وہ پہچان نہ سکا یہ بندہ کتنے بڑے درجے کا انسان ہے۔ خیر اس نے باہر نکال دیا تو حضرت نے سوچا کم سے کم مسجد کی پیریوں پر ہی آرام کر لیتا ہوں، وہاں پر لیٹ گئے۔ وہ جب باہر نکلا بند کرنے پر دیکھا ادھر سو رہا ہے تو دھکا مار کے روڈ پر کر دیا۔ سامنے ایک نانبائی رہتا تھا روٹی بنانے والا، اس کی نظر پڑی، وہ آیا اور آ کر کہا بھائی صاحب سونے کی جگہ تو میرے پاس بھی نہیں، میری چھوٹی سی دکان ہے، آگ جل رہی ہے، سردی ہے، آپ آ کر بیٹھ جائیں، کم سے کم سردی سے تو آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ کہا بھائی تیرا بڑا احسان، چل میں تیری دکان پر چلتا ہوں۔ وہ لا کے بٹھا لیا، وہ اپنی روٹیاں بناتا رہا اور ساری رات استغفار کرتا رہا، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کریے، اللہ میری مغفرت کریے۔ روٹی بناتا بھی رہا، استغفار بھی پڑھتا رہا۔ حضرت نے کہا تو اتنا استغفار پڑھتا ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا معمول ہے، پوری رات میں روٹیاں پکاتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ حضرت نے کہا استغفار کی تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں، تو نے استغفار کی کیا برکت ہے دیکھی؟ اس نے کہا حضرت کیا بتاؤں، میری کسی دعا کو آج تک اللہ پاک نے رد نہیں کیا ہے، میں جو مانگتا اللہ پاک مجھے دیتا ہے، البتہ ایک دعا ہے برسوں سے مانگ رہا ہوں آج تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ حضرت نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا جی حضرت ایک بہت بڑے عالم شہر میں رہتے ہیں، ان کا نام احمد بن حنبل ہے، مجھے ان سے بڑی محبت ہے اور میں ان سے ملنے کا بڑا مشتاق ہوں، برسوں سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے بندے احمد بن
ابن حنبل سے ملا دے، وہ شہر میں رہتے ہیں، میں غریب آدمی، میں سفر کر کے ان کے شہر نہیں جا سکتا، اور اتنے بڑے آدمی ہمارے گاؤں دیہات میں کیوں آئیں گے؟ میں برسوں سے مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہوتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ اللہ کے بندے، تیرے استغفار کی برکت سے اللہ نے احمد ابن حنبل کو کھینچ کے تیرے دروازے پر اللہ پاک نے کھڑا کر دیا۔ میں احمد ابن حنبل، میں تیری دکان پر اس وقت میں حاضر ہوں۔ استغفار کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، رونے دھونے کی بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہم اللہ کی دیوار میں رونے والے بن جائیں، اللہ اپنے قدرت سے ہمارا کام بنائے گا۔ یہ دین ہمیں یہ صفات اپنے اندر میں بھی پیدا کرنا اور سارے عالم میں بھی زندہ کرنا، اس کے لیے 3 کام بطور خاص کرنا ہے۔ ایک تو علماء سے جڑ کر ہمیں انشاءاللہ چلنا ہے، علماء کی رہبری میں انشاءاللہ ہمیں چلنا ہے۔ میں یہ بات بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے ہم اپنے علماء سے فیصلے کروانے والے بنیں، ہم اپنے علماء سے جڑنے والے بنیں، ہم اور طرف نہ جائیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری شریعت ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے علماء ہمارے لیے کافی ہیں، لہذا ہم علماء سے جڑیں۔ دوسرا، اللہ والوں سے دوستیاں کریں، اور تیسرا، دعوت و تبلیغ کی بڑی خوبصورت سی محنت ہے، اس میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد و غم کے ساتھ ساری دنیا میں چلنا پھرنا، کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔